السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ النمل، آیت نمبر 81۔ وما انت بہادی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما انت وما انت بہاد العمی بہاد العمی عن ضلالتہم عن ضلالتہم ان تسمع ان تسمع الا من یؤمن إلا من يؤمن بآیاتنا بآياتنا فهم مسلمون۔ فهم مسلمون۔ وإذا وقع القول وإذا وقع القول عليهم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس أن الناس كانوا كانوا بآياتنا بآياتنا لا يوقنون۔ لا يوقنون۔ وما انت نون ساکن، اس کے بعد تا حرف تا آ رہا ہے، تو اس شعر میں جو ہم نے شعر سنایا تھا حروف اخفاء میں سے تا بھی ہے، اور کہاں آ رہا ہے؟ فی تقا، تقا تا سے شروع ہو رہا ہے، تقا۔ وما انت بہادل، بہادل کڑی زبر ہے، ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے، بہادل عمی، عمی جی، عین کو درمیان حلق سے، یہ عین جو ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، اس کو کوئی ادا نہیں کرتے صحیح۔ عن ضلالتہم، عن نون ساکن ہے، اس کے بعد ضاد آ رہا ہے، تو ضاد حروف اخفاء میں سے ہے، اور کہاں آ رہا ہے؟ صف ذا ثنا کم جاد شخص ضع ظالمہ، آخر میں آ رہا ہے ضع ظالمہ۔ لکھ لیتا ہوں نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ عن ضلالتہم، عن نہیں کہنا ہے جی، اخفا کہتے ہیں ناک میں چھپانے کو، آواز نون ساکن تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو چھپانا ہے۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، نون ساکن تنوین کو بالکل ننگا کر کے کہنا، عن، یہ یہاں جو ہے عن کہنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ ان تسمعوا، پھر آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے تقا شعر میں آتا ہے۔ سین باریک سٹی، یرحمک اللہ، سین باریک سٹی، تسمعوا، تسمعوا الا من ناک میں آواز بھی لے جانی ہے، ادغام مال غنہ کرنا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا حرف آ رہا ہے، من یؤمن، جھٹکا دینا ہے، یو یؤمن جی، بآیاتنا، بآیاتنا جی، لمبا کرنا ہے، کڑی زبر دو یا پر بھی آ رہا ہے اور الف پر بھی، دونوں پر حمزہ پر بھی آ رہا ہے، ایک الف کے مقدار لمبا۔ فہم مسلمون، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ادغام ہو رہا ہے، ادغام مثلین جی، سین میں کیا کرنا ہے؟ سیٹی باریک نکالنی، مون میں کیا کرنا ہے؟ نہیں، تفشی یہاں نہیں ہو رہی،
وہ شین میں ہوتی ہے. یا اچھا میم واو ساکن ہے, واو ساکن سے ماقبل میم ہے, میم کے اوپر پیش ہے ضمہ ہے, تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. نون آخر میں آ رہا ہے تو غنہ ہوگا. کون سا؟ غنہ انی. مسلمون, مسلمون. وَإِذَا ذال نرم حرف ہے, واو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا ہوتا ہے. وقعل, وقعل وقعل جی. قول مدہ واولین, واولین قول واولین. علیہم علی یائلین. جزاک اللہ. اخرجنا اخرجنا جی قلقلہ ہوگا. لہم دا نہیں اظہار نہیں ہو رہا ہے, لہم میں اظہار نہیں ہو رہا ہے, میم میں غنہ ہو رہا ہے بس, غنہ انی. دابتم با کو چھوڑنا نہیں ہے, با مشدد ہے, اس کے اوپر شد ہے تو اس کو جلدی ادا نہیں کرنا ہے, جلدی چھوڑنا نہیں ہے. دابتم نہیں, دابتم نہیں کہنا ہے, بطن دابتم جی. تنوین کے بعد میم آ رہا ہے, میم حروف ادغام یرملون میں سے, تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. کون سا؟ مال غنہ. من الارض را پر پڑھنا ہے. ضاد موٹے حروف میں سے, حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ 8 ہے. خص قض ضاد ارض ارض. حروف تہجی میں سے سب سے مشکل حرف یہی ہے, ضاد. یہ زبان کی جو کروٹ ہے یہ اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے جا کے لگے گی تو تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. ضاد. تکلمہم, تکلمہم. ان غنہ ہوگا زمانی. الناس, ان الناس غنہ ہوگا زمانی. سین میں باریک سیٹی. کانو مدہ ہوگا, 2 مدے ہیں. بآیاتنا آیاتنا جی. کہاں سے آواز نکالنی ہے؟ سینے سے. بآیاتنا لا یوقنون. کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر. وما انت اور نہیں ہے آپ, بہادل راہ پر لانے والے, العمی اندھوں کو, عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے, الا مگر, من اسی شخص کو جو یؤمن ایمان لاتا ہے, بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ, فہم تو وہی ہیں, مسلمون فرما بردار. وَإِذَا اور جب, وقع واقع ہونے ہوگا, واقع ہونے کو ہوگا, القول قول عذاب کا, علیہم ان پر, اخرجنا تو ہم نکال لیں گے, لہم ان کے لیے, دابتن ایک جانور, من الارض زمین سے, تو کلمہم و کلام کرے گا ان سے, ان الناس کہ بے شک, الناس لوگ, کانو تے او, بآیاتنا ہماری آیتوں پر, لا یوقنون نہیں یقین رکھتے. کل پچھلی آیت میں گزرا کہ یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو, اور نہیں آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو, اپنی پکار نہیں سنا سکتے ہیں جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر. ابھی شاید میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے آپ راہ پر لانے والے, سیدھے راہ پر لانے والے, کسی کے دل کو آپ سیدھے راہ پر لانا یہ اللہ کا کام ہے. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم, اندھوں کو ان کی گمراہی سے
راہ پر لانے والے آپ نہیں ہیں، اندھے جو دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نظریں اندھے نہیں ہوتی لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں کے اندر ہو۔ ان تسمعوا، نہیں آپ سناتے مگر اسی شخص کو جو ایمان لاتا ہے، یعنی کہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ آپ کی بات کی اثر کو قبول کرتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں تو اس کا دل روتا ہے اندر سے، آپ کی بات کے اثر آپ کی باتوں میں کم نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ باتیں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ جس کے دل میں رکاوٹ نہیں ہے اس کے دل پہ آپ کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ یؤمن بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، تو وہی فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہوگا قول، القول قول عذاب کا، علیہم ان پر، تو ہم نکال لیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک جانور۔ دابۃ الارض، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے قرب قیامت ایک جانور نکلے گا۔ فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے آپ نے جھانکا اور جھانک کر دیکھا، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھو، دھواں، دجال اور دابۃ الارض، طلوع الشمس من مغربها، سورج کا نکلنا مغرب کی طرف سے، عیسیٰ ابن مریم کا اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور تین خسف دنسنا زمین میں، ایک مشرق میں ہوگا، زمین میں مشرق میں لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، اور ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں، وآخر ذالک نار، اور آخری جو ہے ایک آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، محشر میدان کی طرف لوگوں کو دھکیلتی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اول الآیات خروجا، سب سے پہلی نشانے جو نشانیوں میں سے ظاہر ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا نکلنا مغرب کی طرف سے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر ایمان قبول نہیں ہوگا قابل، کیونکہ پھر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ وخروج الدابۃ علی الناس ضحا، اور ایک جانور دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلے گا، ان میں سے جو بھی دونوں سے پہلے ہوگی، جو نشانی پہلے ہوگی دوسری نشانی اس کی قریب ہی نکلے گی، اس کے بعد یعنی کہ بس تھوڑی سی دیر بعد، کچھ دیر ہوگی، دوسری اس کے بعد قریب ہی ظاہر ہو جائے گی۔ جی، ابو امامہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخرج الدابۃ فتسم الناس علی خراطیمہم، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ آپ نے یہ کس سے خریدا ہے، کس سے یہ اونٹ خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ نشان زدہ جس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها بالدخان والدجال وبالدابۃ او خاصۃ احدکم او امر العامہ،
کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دھواں، دوسری دخان ہے دھواں، تیسری دجال، چوتھی زمین کا جانور، پانچویں موت اور چھٹی قیامت. یہ جانور، اس جانور کے بارے میں بعض مفسرین نے جو ہے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو صحیح احادیث سے ملتی نہیں ہیں، کہ وہ جانور جو ہوگا 70 ہاتھ لمبا ہوگا، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی اور 2 پر ہوں گے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. مگر یہ کسی صحیح حدیث سے اس کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے نئی جگہ کا نہیں بتایا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب اس کے عجیب و غریب واقعات قیامت کے قریب جو ہیں ظاہر ہوں گے، کثرت سے ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ چیزیں عام طور پر کلام نہیں کرتی ہیں، کلام کریں گی. وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی، جوتی ہے، تسمہ ہے، یہ کلام نہیں کرتی. لیکن فرمایا کہ قیامت کے قریب، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور ترمذی میں حدیث ہے، باب ما جاء فی کلام السباع، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسان سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا. کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. نشانی لگائے گی، وہ نشان جس پر مہر لگے گا اس دابۃ الارض کا. ایک دسترخوان پہ حدیث کے الفاظ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے کہ یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ منافق ہے اور میں مسلمان ہوں. وہ نشان لگائے گے، ان کے پیشانیوں پر نشان لگائے گی. یہ جانور قیامت کے قرب نکلے گا. اور 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.